مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ان مجبوریوں کا بیان کروں گا جن کے سبب رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں ہو جاتا، وہ مجبوری ختم ہو جانے پر روزہ قضا رکھنا فرض ہے۔ البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ بہار شریعت میں در مختار کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سفر، حمل اور بچہ کو دودھ پلانا، اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاکت و اکراہ، یعنی اگر کوئی جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو کے کاٹ ڈالنے یا سخت مارنے کی صحیح دھمکی دے کر کہے کہ روزہ فاسد کر ڈال، اگر روزہ دار جانتا ہو کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے وہ کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد کر دینا یا ترک کرنا گناہ نہیں، اکراہ سے مراد یہی ہے۔ اور نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے عذر ہیں۔ ان وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گنہگار نہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، کسی اسلامی بھائی یا بہن نے سفر اختیار کیا تو دوران سفر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر کی مقدار بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کی تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار تقریباً 93.5 کلومیٹر ہے۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے نکلا وہ مسافر کہلاتا ہے، اسے روزہ قضا رکھنے کی اجازت ہے، اور نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، مگر 4 والی فرض نمازوں میں اسے قصر کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ قصر صرف ظہر، عصر، عشاء کی فرض رکعتوں میں کرنا ہے، یعنی ان میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی، باقی سنتوں اور وتر وغیرہ رکعتیں پوری ادا کی جائیں گی۔ دوسرے شہر یا گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک 15 دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی، مسافر ہی کہلائے گا، اور مسافر کے احکام رہیں گے۔ اور اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب مسافر کے احکام ختم ہو جائیں گے اور وہ مقیم کہلائے گا۔ اب اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی سخت بیمار ہو اور اسے روزہ رکھنے کی صورت میں مرض بڑھ جانے یا دیر میں شفایابی کا گمان غالب ہو تو ایسی صورت میں بھی روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال آج کل دیکھا جاتا ہے کہ معمولی نزلہ بخار یا درد سر کی وجہ سے اسلامی بھائی روزہ چھوڑ دیا کرتے ہیں یا معاذ اللہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی صحیح شرعی مجبوری کے بغیر کوئی روزہ چھوڑ دے، اگرچہ بعد میں قضا رکھ بھی لے، تب بھی بحکم حدیث اسے 1 روزہ کے عوض 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ اگر خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نقصان نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، اور اگر دونوں یا ان میں سے کسی ایک ساتھی کو نقصان ہو رہا ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ دن میں اگر سفر کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑ دینے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں۔ البتہ اگر دوران سفر توڑ دیں گے تو کفارہ لازم نہ آئے گا، مگر گناہ ضرور ہوگا۔ اگر سفر شروع کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر دن میں سفر شروع کیا اور دوران سفر روزہ توڑا نہ تھا اور مکان پر کوئی چیز بھول گئے تھے، اسے لینے واپس آئے اور اب اگر مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ اگر دوران سفر ہی توڑ دیا ہوتا تو صرف قضا رکھنا فرض ہوتا، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ کسی کو روزہ توڑ ڈالنے پر مجبور کیا گیا تو روزہ تو توڑ سکتا ہے مگر صبر کیا تو اجر ملے گا۔ کسی کو سانپ نے ڈس لیا اور جان خطرے میں پڑ گئی تو روزہ توڑ دیں۔ جن لوگوں نے
ان उज़्र यानी मजबूरियों की वजह से रोजा तोड़ा, उन पर फर्ज है कि उन रोजों की कजा रखें और इन कजा रोजों में तरतीब फर्ज नहीं। लिहाजा अगर उन रोजों के पहले नफल रोजे रखे तो ये नफली रोजे हो गए, मगर हुक्म यह है कि उज़्र जाने के बाद दूसरे रमजान के आने से पहले पहले कजा रख लें। हदीस पाक में फरमाया है, जिस पर गुज़िश्ता रमजान की कजा बाकी है और वो न रखे, उसके इस रमजान के रोजे कबूल न होंगे। अगर वक्त गुजरता गया और कजा रोजे न रखे, यहाँ तक कि दूसरा रमजान शरीफ आ गया, तो अब कजा रोजे रखने के बजाय पहले इसी रमजान के रोजे रख लें, कजा बाद में रख लें। बल्कि अगर गैर मरीज और मुसाफिर ने कजा की नीयत की, जब भी कजा नहीं बल्कि इसी रमजान शरीफ के रोजे हैं। हमल वाली या दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपनी जान या बच्चा की जान जाने का सही अंदेशा है तो इजाजत है उस वक्त रोजा न रखे, खा दूध पिलाने वाली बच्चा की माँ हो या दाई, अगरचे रमजान में दूध पिलाने की नौकरी इख्तियार की हो। भूख और प्यास ऐसी हो कि हिलाक का खौफ सही हो या नुकसान अकल का अंदेशा हो तो रोजा न रखें। मरीज को मर्ज बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गुमान गालिब हो तो इजाजत है कि उस दिन रोजा न रखें बल्कि कजा कर लें। इन सूरतों में गालिब गुमान की कैद है, महज सिर्फ वहम नाकाफी है। गालिब गुमान की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि उसकी जाहिरी निशानी पाई जाती है, दूसरी यह है कि इस शख्स का जाती तजुर्बा है, तीसरी यह है कि किसी मुसलमान हाजिक यानी तजुर्बाकार और अपने फन तिब में माहिर तबीब, डॉक्टर, मस्तूर यानी गैर फासिक ने इसकी खबर दी हो, और अगर न कोई अलामत हो, न तजुर्बा, न इस किस्म के तबीब ने उसे बताया, बल्कि किसी काफिर या फासिक डॉक्टर के कहने से इफ्तार कर लिया तो कफारा लाजिम आएगा। आज के अक्सर डॉक्टर अगर काफिर नहीं तो फासिक जरूर हैं, और नहीं तो हाजिक तबीब फी जमाना नायाब हो रहे हैं। उन लोगों का कहना कुछ काबिल एतबार नहीं, न उनके कहने पर रोजा इख्तियार किया जाए। इन तबीबों को देखा जाता है कि जरा जरा सी बीमारी में रोजा मना कर देते हैं, इतनी भी तमीज नहीं रखते कि किस किस मर्ज में रोजा मुफीद है और किस किस में नहीं। हैज या निफास की हालत में औरत रोजा नहीं रख सकती, नमाज अदा करना भी हराम है, और हैज व नफास की हालत में नमाज रोजा सही होती ही नहीं। नीज तिलावत कुरान पाक या कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा या उनका तर्जुमा को छूना, यह भी सब हराम है। हैज व नफास वाली के लिए इख्तियार है कि वो छुप कर खाए या जाहिर में, रोजेदार की तरह रहना उस पर जरूरी नहीं, मगर छुप कर खाना बेहतर है, खुसूसन हैज वाली के लिए। शेख फानी यानी वो मुअम्मर बुजुर्ग जिनकी उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो बेचारे रोज बरोज कमजोरी ही होते चले जा रहे हैं, जब वो बिल्कुल ही रोजा रखने से आजिज हो जाएं, यानी न अब रख सकते हैं न आइंदा इनमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रोजा रख सकेंगे, उन्हें अब रोजा न रखने की इजाजत है। लिहाजा हर रोजा के बदले में बतौर फिदिया एक सदक़े फित्र की मिकदार मिस्कीन को दे दें। सदक़े फित्र की मिकदार 2.25 सैर गेहूं या उसका आटा या उन गेहूं की रकम है। अगर फिदिया देने के बाद रोजा रखने की ताकत आ गई तो आपका दिया हुआ फिदिया सदक़े नफल होकर रह गया, उन रोजों की कज़ा रखें। ये इख्तियार है कि शुरू रमजान में ही पूरे रमजान का एकदम फिदिया दे दें या आखिर में दे दें। फिदिया देने में यह जरूर नहीं कि जितने फिदिये हों उतने ही मसाकिन को अलग अलग दें, बल्कि एक ही मिस्किन को कई दिन के भी दिए जा सकते हैं। नफल रोजा कसदन शुरू करने वाले पर अब पूरा करना वाजिब हो जाता है कि तोड़ दिया तो कज़ा वाजिब होगी। अगर आपने गुमान करके रोजा रखा कि मेरे जिम्मा कोई रोजा है, अब रोजा शुरू करने के बाद मालूम हुआ कि मुझ पर किसी किस्म का कोई रोजा नहीं है, अब अगर फौरन तोड़ दिया तो कुछ नहीं, और यह मालूम करने के बाद अगर फौरन न तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकते।
اگر توڑیں گے تو قضا واجب ہوگی۔ نفل روزہ قصدن نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلا دوران روزہ عورت کو حیض آ گیا، جب بھی قضا واجب ہے۔ عیدین یا ایام تشریق 10 سے 13 ذی الحجہ میں سے کسی بھی دن کا روزہ نفل رکھا تو چونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا اس روزہ کا پورا کرنا واجب نہیں، نہ اس کے توڑنے پر قضا واجب، بلکہ اس کا توڑ دینا ہی واجب ہے۔ اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔ نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے گا تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے عذر ہے، بشرط کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا اور ظہو کبریٰ سے پہلے توڑ دے، بعد میں نہیں۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے، اور اس میں عصر سے پہلے تک توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت اور قسم کے روزے نہ رکھے، اور رکھ لیے تو شوہر توڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، یا شوہر اور اس کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی طلاق بائن دے دے یا مر جائے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہو، مثلا وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ وہ منع کرے جب بھی رکھ سکتی ہے۔ البتہ ان دنوں میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ رمضان مبارک اور قضائے رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ممانعت پر بھی رکھے۔ اگر آپ کسی کے ملازم ہیں یا اس کے یہاں مزدوری پر کام کرتے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ روزہ کی وجہ سے کام میں سستی آئے گی۔ ہاں اگر روزہ رکھنے کے باوجود آپ باقاعدہ کام کر سکتے ہیں، اس کے کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوتی، کام پورا ہو جاتا ہے، تو اب نفل روزہ کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو باپ اور ماں کو بیٹے اور بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل سے منع کر دیں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے، تو ماں باپ کی اطاعت کرے۔ میرے پیارے دوستو، میں نے یہ مجبوریاں بتائی، کیا آپ ان تمام مجبوریوں میں سے کسی مجبوری کے ساتھ مجبور ہیں؟ اگر مجبور ہیں تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اگر مجبور نہیں ہیں تو خدا کے واسطے اپنے آپ پر رحم کیجئے اور ماہ رمضان کے روزے رکھیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے، جنت کے حقدار بنائیے۔ میں دعا گو اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔